کہتے ہیں کہ لگن کسی بھی چیز کی ہو تو انسان اس چیز کو پا لیتا ہے. کہ آپ کو اگر کوئی علم حاصل کرنا ہے، کچھ سیکھنا ہے، تو آپ اس فیلڈ کے کسی شخص سے محبت کر لیں. شرق لکھنؤ غرق دہلی ہے، دونوں شہروں کا دل بریلی ہے. گھر تو ہمارا شعلوں کے نرغے میں آ گیا، لیکن تمام شہر اجالے میں آ گیا. تو جب آپ نے غزل لکھنا شروع کری تو کہتے ہیں کہ شاعری کے لیے درد بہت ضروری ہے، وہ کہاں سے لائے؟ تو اب یہ سب شعر شاعری کی بات ہو رہی ہے تو ایک سوال آتا ہے کہ جو ادبی زندگی کی جو شروعات ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے؟ اگر وہ پانی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو ان کی آواز میں اتنا ایسا پانی پیدا کر دیں گے کہ کوئی اگر اچھا سامع ہے تو وہ اپنے آپ کو بھیگا ہوا محسوس کرے گا. پھول ایک گھر میں منور ہو گیا، پھول ایک گھر میں منور ہو گیا، پھول ایک گھر میں منور ہو گیا، روشنی سے گھر معطر ہو گیا. کیا بات ہے، بہت شکریہ. بہت اچھا. اور انہوں نے کہا کہ یہ اردو کا شعر غالب کا، یہ تو بالکل اس شعر کا ترجمہ ہے. تو یہ تو غالب نے چوری نہیں، بالکل ڈکیتی کی ہے غالب نے. بات تک کرنی نہ آتی تھی تمہیں، یہ ہمارے سامنے کی بات. لیکن اس دور کی شاعری کی بات آپ کر رہے ہیں جو بہت کٹھن اردو فارسی کے ساتھ ملا کر لکھی جاتی تھی چیزیں، اور آج کل کی جو شاعری ہے اتنے آسان لفظوں میں ہے کہ بس ہمیں ڈائریکٹ سمجھ میں آنا چاہیے. تو اس شاعری میں اور اس شاعری میں آپ کتنا فرق دیکھ؟ خود بخود ذوق بلند ہوگا. اردو سیکھ کے سنو نا شاعری. کہہ رہا بھائی آپ اوپر کیوں کرسی پہ کیوں بیٹھے، میرے ساتھ آگے زمین میں لوٹی. لیکن راحت اندوری صاحب جو تھے انہوں نے جب بھی شاعری لکھی پورے ہندوستان انڈیا اپنے سماج کو دیکھ کر لکھی. اب ایسا لکھنے والے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں، کیوں؟ جن چراغوں سے تعصب کا دھواں اٹھتا ہے ان چراغوں کو بجھا دو تو اجالا ہو. یہاں پر پولیٹکس جو ہے وہ کرپٹ ہے. تو آج جو مذہب میں لوگ بٹے ہوئے ہیں وہ شاید انسان بھی نہیں رہے. کیا کہتے ہیں، شعر کا جو معیار ہے وہ بنا رہنا چاہیے. لیکن آپ نے یہ بات صحیح کہی تھی کہ اگر جو لوگ سننا چاہتے ہیں ویسا ہم لکھنے لگے تو پھر لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. جی اسے کہتے ہیں کہ اردو میں لکھنا. ذہن میں ایک خوبصورت شکل میرے دفن ہے، ہر بدن میں اس کو زندہ کرنے کا دھوکہ ہے عشق. آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے، یا کہیں کہ خیر مقدم ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ بریلی کے نوجوان شاعروں میں ایک ابھرتا ہوا نام ہے محمد اذہان وارثی. آپ ہی سے پوچھیں گے آپ ہی کے بارے میں، کیا کہنے ہیں واہ. آپ اتنی پیاری ہیں پیار ہو گیا ورنہ، آپ اتنی پیاری ہیں پیار ہو گیا ورنہ، میں نے صرف سوچا تھا دوستی کے بارے میں. زیادہ تر لوگ ان سے واقف ہیں اور ان کی شاعری کو پسند کرتے ہیں، لیکن خاص بات یہ ہے جو آپ کو نہیں پتا ہے وہ مجھے پتا ہے. وہ یہ ہے جیسا کہ اذہان نے بتایا کہ اکیڈمک اردو نہیں پڑھی، اسکول میں جا کر نہیں پڑھی، لیکن ان کو شاعری آتی ہے، اردو آتی ہے، بہت زبردست طریقے سے اردو آتی ہے. شاید آگے جانیں گے کہ اپنے والد صاحب سے سیکھی یا گھر میں سیکھی. کہتے ہیں کہ لگن کسی بھی چیز کی ہو تو انسان اس چیز کو پا لیتا ہے. میں نے بہت سارے شاعروں کے اب تک انٹرویو لیے، دوردرشن میں بھی انٹرویو میں نے لیے، لیکن اتنی زبردست طریقے سے بولتے ہوئے اردو میں نے اذہان کو ہی دیکھا تھا. تو اذہان کا تعارف ہو چکا ہے، بس آپ کا سواگت ہونا رہ گیا. تو آپ نے اردو کہا کہ اسکول میں جا کے نہیں پڑھی، تو کیسے پڑھی اردو پھر؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس لائق سمجھا کہ یہاں مدعو کیا. اصل میں کسی بھی زبان کے تعلق سے یا کسی بھی علم کے تعلق سے جو بنیادی چیز میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ علم بذریعہ محبت منتقل ہوتا ہے، ٹرانسفر ہونا. کہ آپ مجھے جن شخصیات سے محبت رہی بچپن سے وہ سب جو ہے وہ اردو والے تھے، لہٰذا جو ہے وہ ایک سب کانشیسلی ایک پریشر اردو کا رہا تو وہ محبت اردو سے تھی. جی. تو وہ انسان کوئی بھی علم جب حاصل کرتا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ رہا کہ وہ محنت کر کے آپ صرف حاصل نہیں کر سکتے. تو اس کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی علم حاصل کرنا ہے، کچھ سیکھنا ہے، تو آپ اس فیلڈ کے کسی شخص سے محبت کر لیں، اس محبت کے ذریعے وہ علم آپ میں منتقل ہو جائے. اچھا جی، یہ بھی ایک طریقہ ہے علم سیکھنے کا، بہت مؤثر طریقہ ہے. اچھا ابھی آپ نے کہا کہ اردو کسی شخص سے محبت کر لو اس فیلڈ کے تو اردو یا کوئی بھی چیز علم آ جاتا ہے. تو ابھی اتنے سارے اردو کے الفاظ آپ نے بولے، تو کیسے، کیا ڈکشنری یاد کری، میننگ یاد کرا، کیسے یاد ہوئے؟ اردو کے 2 بڑے اسکول ہندوستان میں مانے جاتے ہیں، ایک لکھنؤ اور ایک دلی، اور دونوں میں جو ہے وہ بڑی
بحث بھی رہی ہے کہ کس کی اردو زیادہ اچھی ہے اور کس کی اردو زیادہ اچھی نہیں ہے. ہاں تو بریلی جو ہے وہ ان دونوں شہروں کے درمیان میں واقع ہے. ایک شعر ہے کسی کا کہ شرق لکھنؤ غرق دہلی ہے، ہوں دونوں شہروں کا دل بریلی ہے. واہ تو بریلی میں جو ہے وہ لکھنؤ اور دلی دونوں کے اثرات ہیں. تو یہاں کی علاقائی زبان بھی مضبوط ہے. ہوں جو پرانے بریلی والے ہیں ہوں ان کی سب کی زبان اچھی ہے ماشاء اچھی اللہ، سب ہے، اچھا بول. پاس ہے. جی سر. اچھا اردو سیکھی تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو لگا ہوگا کہ اب شعر بھی لکھنا چاہیے، تو وہ لکھنے کا طریقہ بھی ایک الگ ہے گرامیٹیکلی اگر بات جی. کریں اس کی، پھر اس کو کیسے سیکھا؟ اصل میں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ہوں تو وہاں ادب پہلے سے موجود تھا. ہوں تو وہ ذوق کے طور پہ ہی موجود تھا. ظاہر ہے کہ والد صاحب کو بھی شاعری پسند تھی، والدہ کو بھی پسند تھی، نانا کو بھی پسند تھی. ہوں تو وہ بہت زیادہ سنتے سنتے، میرے والد صاحب جو ہے وہ مشاعرے آرگنائز کرانے کا شوق رکھتے تھے. تو وہ بہت بچپن سے میں نے وہ مشاعرے اٹینڈ بھی کیے ہیں. بڑے بڑے شاعر ان کو سننا، جیسے میں اب آپ کو بتاؤں، آج تک مجھے وہ غزل یاد ہے. میں بہت چھوٹا تھا، ایک غریب نواز ایک اسکول ہے، اس میں ایک مشاعرہ ہوا. تو اظہر عنایتی صاحب رامپور اسکول کے ایک اچھے شاعر ہیں، وہ ہے، انہوں نے غزل پڑھی تھی کہ گھر تو ہمارا شولوں کے نرغے میں آ گیا، لیکن تمام شہر اجالے میں آ گیا. یہ بھی رہا ہے پوچھے جانا میں اپنا رنگ، آہٹ ہوئی تو چاند دریچے میں. واہ بہت تو اچھا، یہ مجھے جب ہی سے یاد ہے. جب سے یاد ہے جی. بچپن سے. جی تو جاتے جاتے مشاعروں میں شوق ہو گیا؟ ہاں، وہ پھر وہ ہو گیا. اس کے بعد وہ پھر لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا. کیا کیا لکھا اب تک؟ غزل کہہ لیتا ہوں، نعت و منقبت کہہ لیتا ہوں. شروعات جو ہے وہ نعت سے ہوئی. اچھا. ایک نعتیہ طرحی مشاعرہ تھا. طرحی مشاعرہ اسے کہتے ہیں جس میں مصرع پہلے دے دیا جاتا ہے، آپ یقیناً واقف ہیں. تو اس سے پہلی شروعات ہوئی، وہ ایک درگاہ پہ تھا، اس کو وہاں پڑھا. اس کے بعد پھر غزل میں ہوا، پھر وہ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہی. یہ ساری چیزیں جی فکشن میں بھی 2-4 افسانے بھی لکھے ہیں، اور آرٹیکلس تو لکھتا ہی رہتا ہوں مسلسل. وہ سلسلہ جاری ہے. تو کہیں پرنٹ آؤٹ ہوتے ہیں وہ کیسے؟ جی میگزینس وغیرہ میں. اچھا اچھا. کس کس میگزین میں چھپے ہیں اب تک؟ میں جتنی بھی بڑی اردو میگزینس ہیں جو مشہور ہیں ان میں جو ہے اکثر میں وہ چھپنا اپنا رہتا ہے. تو جب آپ نے غزل لکھنا شروع کری تو کہتے ہیں کہ شاعری کے لیے درد بہت ضروری ہے، وہ کہاں سے لائے؟ اصل میں وہ یہ مطلب ایک بہت، میں ان چیزوں سے متفق کمپلسری چیز نہیں ہے. جی کہ درد بہت ضروری ہے. سوز اصل میں کچھ چیزیں جو ہے وہ میں نے بتایا نا آپ کو منتقل ہو جاتی کہ کوئی چیز جب آپ کا ذوق بنتی ہے تو پھر وہ آپ سے واقع بھی ہونے لگے گی. وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو باقاعدہ جو ہے وہ سیکھیں. مطلب یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی اگر سرکس میں جاب کرتا ہے تو وہ اس نے جمناسٹک باقاعدہ الگ سے سیکھی ہو تو وہ ہو جاتا ہے. جی جی. تو اب یہ سب شعر شاعری کی بات ہو رہی ہے تو ایک سوال آتا ہے کہ جو ادبی زندگی کی جو شروعات ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں ادب پہلے سے موجود تھا. تو وہ آنکھ ہی اس کسی کے لیے بھی ہو سب پہ لاگو ہوتی ہے یہ والی بات. جی تو وہ ادب پہلے سے ہی موجود تھا، تو وہ کوئی بائی ڈیفالٹ اسے کہہ لیجیے. اچھا. تو پھر کسی استاد کی ضرورت نہیں پڑی؟ جی استاد جو ہے وہ کئی استاد زندگی میں آئے. ایک بڑا اثر جو پڑا، مطلب بالکل جس کو کہیں گے کہ اگر میں اپنی ادبی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کروں تو میں یہ کہوں گا کہ ہوش کے ناخن جب آئے جب میں جنید اکرم فاروقی صاحب کی شاگردی میں گیا کہ اچھا شعر کیا ہوتا ہے، برا شعر کیا ہوتا ہے، تنقید کیا ہوتی ہے. کتابیں کہاں کے ہیں وہ؟ امروہہ کے شاعر ہیں اور بہت اچھے ان کی مشہور کتابیں ہیں. اردو علم عروض، شعر گوئی اس کے علم پر. ایک ان کی بہت اچھی کتاب ہے فصاحت گفتار، اس کا مطالعہ ناگزیر ہے، مطلب ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. اچھا. گفتگو کی فصاحت پر کہ گفتگو کس طرح کرتے ہیں، کس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یا کس طرح کے الفاظ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بحر میر ان کی ایک بڑی کتاب ہے اور بہت اچھے نقاد ہیں. وہ درایات ایک ان کا تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے. تو ان سے مل کر جو ہے وہ بڑا زندگی پر اثر پڑا. وہ مطلب ایک مختلف قسم کی شخصیت ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں لفظ بولنا ان سے سیکھا کہ وہ اگر کوئی اچھا سامع ہے سننے والا تو وہ اس پر بہت زیادہ اثر ڈالتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر وہ کہیں گے کہ میں حیران ہوں تو وہ حیرانی ان کے روم روم میں آپ کو نظر آئے گی.
अच्छा, جی مطلب وہ اگر وہ پانی کا لفظ استعمال کر رہے ایکشن ہیں، بھی ساتھ میں ایسے کہہ سکتے جی ہیں. اگر وہ پانی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو ان کی آواز میں اتنا ایسا پانی پیدا کر دیں گے کہ کوئی اگر اچھا سامع ہے تو وہ اپنے آپ کو بھیگا ہوا محسوس کرے گا. اتنا اس طرح کا ان کا تو لہجہ. اور کس کس سے متاثر ہیں؟ اس کے علاوہ شمس بدایونی صاحب سے ملاقات کے بعد کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسی سیکھیں جو اس سے پہلے. وہ بھی ایک قابل شاعروں میں آتے ہیں. جی جی وہ شاعر، اور اس کے علاوہ وہ بنیادی طور پر محقق ہیں. ہاں، میں تحریر لکھتا تھا تو تحریر کے آگے، رائٹر کے نیم کے آگے اس کی جو ہے وہ سن پیدائش، ہاں، اس کی جو ہے وفات کی تاریخ یہ میں درج نہیں کرتا تھا. ہوں، یہ انہوں نے بتایا کہ بھائی جب کسی کا ذکر ہے اور وہ دنیا میں نہیں ہے تو یہ درج کرنا ہے. ہاں، میں اپنے آرٹیکل میں کسی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں تو میں یہ نہیں لکھتا تھا کہ وہ کہاں سے چھپی ہے، کس سن میں چھپی ہے، یہ سب میں کچھ نہیں لکھتا تھا. یہ سب ان سے ملنے کے بعد یہ شعور پیدا ہوا. حاشیہ کیسے چڑھاتے ہیں، کوئی مشکل لفظ آ جائے تو اس کو اسٹار بنا کے نیچے اس کی وضاحت کیسے کرتے ہیں، اچھا، یہ سب ان سے ملنے. ان کی بھی کچھ اچھی کتابیں جو مطلب ہر ایک کو پڑھنی چاہیے. مکتوباتی ادب ان کی ایک اچھی کتاب ہے. اچھا، اچھا، ضرب الامثال پر ان کی ایک اچھی کتاب ہے. غالب کچھ تحقیق کچھ تنقید ان کی ایک بہت اچھی کتاب ہے، اچھا، بہت زبردست. تو ان سے مل کر بھی بڑا زندگی پر اثر پڑا. یہ دو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے غیر معمولی اثر میری زندگی پر ڈالا. تو ظاہر سی بات ہے آپ نے بہت کچھ لکھا ہوگا تو ہمارے جو لوگ سننے والے ہیں تو سننا تو چاہیں گے آپ سے کچھ. تو کیا سنائیں گے آج آپ؟ ایک غزل میں اس کے کچھ اشعار سناتا ہوں. وہ ظاہر ہے کہ گفتگو کرنی ہے تو بہت زیادہ اشعار کی طرف نہیں جائیں گے. مطلع ہے کہ دیکھیے، پھول ایک گھر میں منور ہو گیا، پھول ایک گھر میں منور ہو گیا، پھول ایک گھر میں منور ہو گیا، روشنی سے گھر معطر ہو گیا. کیا بات ہے، بہت شکریہ. بہت اچھا. روشنی سے گھر معطر ہو گیا، علم کی بوندیں پڑی تھیں ذہن پر، علم کی بوندیں پڑی تھیں ذہن پر، علم کی بوندیں پڑی تھیں ذہن پر، میں جہالت کا سمندر ہو گیا. کیا بات ہے، بہت علم اچھا. کی بوندیں پڑی تھیں ذہن پر، میں جہالت کا سمندر ہو گیا. بہت اچھا. وصل ہے اب دائمی حاصل مجھے، وصل ہے دائمی، ملن وصل ہے اب دائمی حاصل مجھے، ہجر میرے حق میں بہتر ہو گیا. بہت اچھا ہے، بہت اچھا. ہجر میرے حق میں بہتر ہو گیا، عشق کے سب زاویے مجھ میں ہی تھے، عشق کے سب عشق کے سب زاویے مجھ میں ہی تھے، جان کریے اپنا دلبر ہو گیا. جان کریے اپنا دلبر ہو گیا. بہت اچھا. ایک شجر کے سائے میں بیٹھی ہے دھوپ، ایک شجر کے سائے میں بیٹھی، ایک شجر کے سائے میں بیٹھی ہے دھوپ، سائے کا روشن مقدر ہو گیا. واہ واہ واہ، بہت اچھا لکھا ہے. اب نصاب حسن پڑھنا ہے مجھے، اب نصاب حسن، اب نصاب حسن پڑھنا ہے مجھے، عشق کا ہر باب فرفر ہو گیا. کیا بات ہے، عشق کا ہر باب فرفر ہو گیا، مل گئی اذہان دیوی حسن کی. واہ، مل گئی دیوی، مل گئی اذہان دیوی حسن کی، اور مندر میرا پیکر ہو گیا. بہت اچھا، بہت اچھا لکھا ہے. اچھا، ہم لوگ بات کر رہے تھے آپ کے استاد کی، تو جو استاد لوگ ہوتے ہیں ان کے سارے جو رویے ہوتے ہیں کیا وہ سب الگ الگ ہوتے ہیں؟ سب کچھ سیکھنا پڑتا ہے سب سے؟ جی بالکل. بالکل. اب جیسے مثال کے طور پہ اب میں ان کے رویوں پر آپ کو اپنے دونوں استادوں جن کا ذکر آیا ان کے رویوں میں آپ کو فرق بتاؤں. دونوں بہت اچھی نثر لکھتے ہیں. جنید صاحب بہت شگفتہ لکھتے ہیں اور بڑا منطقی لکھتے ہیں، مطلب بہت لاجیکل اور بہت شگفتگی ان کے یہاں ہوگی. ابھی میں اس کی ایک مثال دوں گا. اور شمس صاحب جو ہے وہ بہت تحقیق کر کے لکھتے ہیں، مطلب بالکل. اب مثال کے طور پہ کہ اگر کسی ایک چیز کے 10 اصول دونوں بنائیں، یعنی کہ اچھا شعر کیا ہوتا ہے اس کا سوال آپ دونوں سے کیجیے اور ایک ایک تحریر لکھوائیے. تو شمس صاحب جو اس کے 10 اصول بتائیں گے کہ اچھا شعر کیا ہوتا ہے تو وہ تقریباً 100 کتابیں پڑھ کر بتائیں اور اس سے وہ 10 اصول نکالیں گے کہ یہ ہوتے ہیں 10 اصول. اچھا. اور یہی سوال آپ جنید صاحب سے کریں تو جنید صاحب بنا کسی کتاب کو پڑھے وہی 10 اصول لکھ دیں گے. تو وہ یہ فرق ہے دونوں میں، اور بہت شگفتہ انداز میں. تو وہ بہت زیادہ. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ غالب ان کا ایک مضمون ہے کیا غالب کیا سارق مضامین ہے، نہیں سارق کہتے ہیں چور کو. تو ایک کتاب لکھی گئی اس میں یہ ثابت کیا گیا کہ غالب نے جو ہے فلاں شاعر کا شعر چرایا یا فلاں کا شعر چرایا. تو جنید صاحب اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ شعر، تو ایک شعر فارسی کا ان صاحب نے لکھا یگانہ نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اردو کا شعر غالب کا، یہ تو بالکل اس شعر کا ترجمہ ہے. تو یہ تو غالب نے چوری نہیں، بالکل ڈکیتی کی ہے غالب نے، بالکل ترجمہ کر دیا ایک شعر کا.
اور اگر غالب کی روح یہاں ہوتی تو میں ان سے کہتا یہ رہا ہاتھ 2 تالی اور بتاؤ کیسی رہی. یہ جملے کتاب میں انہوں نے لکھے. تو جنید صاحب اس پہ نقد کرتے ہیں کہ یگانہ نے غالب کو چوری کرتے پکڑ تو لیا، لیکن انہی کے گھر میں اصل میں وہ فارسی والا شعر بھی غالب کا ہی ہے جس کا انہوں نے خود ترجمہ کیا. تو اگر اچھا ہے کہ غالب کی روح یہاں نہیں ہے، ورنہ وہ کہتے 2 ہاتھ یہ رہا ہاتھ 2 تالی بتاؤ یہ کیسی رہی. تو اتنا شگفتگی پیدا کر دیتے ہیں. گائنے سن کے نہیں ہے. اور وہ ان کا کچھ مدارس کا بیک گراؤنڈ بھی ہے، تو وہ بڑی علمی شخصیت ہیں. مثال کے طور پر ان کی ایک کتاب ہے علم المجالس پر، کہ مجلسیں کیسی ہونی چاہیے. وہ ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، المجالس فی الامانہ یا بالامانہ، کہ مجلسیں امانت ہیں، اس کی حفاظت کیجیے. تو اس کے انہوں نے بہت سارے اصول مرتب کیے ہیں کہ اچھی مجلس کیسی ہوتی ہے. اب دیکھیے اس میں ایک بڑا شگفتہ جملہ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں جنید صاحب کہ جب کوئی واقعہ سنا رہا ہو تو جیسے ہی وہ چپے فوراً اسی میں کا دوسرا واقعہ خود مت سنایا کرے. یہ نفسیات ہے کہ ایک واقعہ کسی نے سنایا، وہ جیسے ہی رکا فوراً اسی میں کا دوسرا واقعہ ہمارا شروع. جس دن ہماری نانی کے گھر سانپ نکلیں گے سب کی نانی کے گھر نکل آئیں گے. یہ والی بات ہو گئی ہے. تو یہ بڑا فرق ہوتا ہے. اب جو آپ جس استاد کی صحبت میں رہیں گے، جو مول سوال تھا آپ کا، تو وہ ظاہر ہے کہ ان کی چیزیں آپ سیکھیں گے. تو وہ مجھے جو ہے وہ تحقیقی شعور شمس صاحب سے ملا، اور یہ تخلیقی شعور جسے آپ کہیں گے، تخلیقیت پیدا کر دینا، وہ جو نہیں. تو اچھا شعر ہوتا کیا ہے، جیسے بات چل رہی تھی؟ اچھا شعر کیا ہوتا ہے، اس کے اصل میں جو لوگ پسند کر لیں وہی اچھا نہیں. ایک بڑی پریشانی یہ ہے کہ جو آپ نے بتائی کہ کسی سے بھی آپ اس کو جواب کریں تو وہ اپنا ذاتی ذوق بتا رہا ہے کہ بھئی جو مجھے اچھا لگ رہا ہے. یہ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ اگر کوئی اسٹیبلش علم ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اچھے برے کو پرکھنے کے معیارات ہوں گے کہ اس میں کیا غلطی ہے. یہ تھوڑی کہ بس ہمیں اچھا لگ رہا ہے، یہ دیوانوں والی بات ہو گئی کہ یوٹیوبر والی بات. تو وہ اب نظریہ شعر جو ہے، وہ جتنے بھی نقاد ہوئے ہیں ان سب نے اپنا نظریہ شعر دیا کہ بھئی اچھا شعر یہ ہوتا ہے، اچھا شعر یہ ہوتا ہے. احمد جاوید صاحب کا نظریہ شعر جو ہے، جس کو میں پسند کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ شعر میں 3 چیزیں تلاشی جائیں. پہلا یہ کہ اس میں حق کیا ہے، یعنی وہ ٹرانسینڈنس کتنا ہے، کہ وہ اس میں حق بات کا کیا اظہار ہے، کہ اللہ کی طرف یا تصوف کا کون سا پہلو کو، لا عرفانیات کیا ہے. تصوف کیا؟ تصوف کیا تصوف ابھی اگلے میں کر لیجیے. تو وہ مطلب کیا میننگ کھول رہا ہے آپ کے اوپر، کہ اوپر کتنا جا رہا ہے، آپ کے اندر بلندی کیسے. شعر اصل میں شعور کے مادے سے بنا ہے، اس کا شعور کا روٹ ورڈ ایک ہے. تو شعر وہ ہے جو آپ کے اندر آپ کے شعور میں اضافہ کرے، اور برا شعر وہ ہوگا جو شعور کو پست کرے، بالکل مطلب بالکل ایک دم کہ بس ہو وہ. تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بڑا شعر وہ ہے کہ جس میں حق ہو، حق کا اظہار ہو، کہ اللہ کا حضور و غیاب جس میں ظاہر ہوتا ہے. پھر دوسرا وہ جس میں خیر کی بات ہو، اور تیسرا وہ جس میں جمال ہو، اور سب سے بڑا شعر وہ ہے جس میں بیک وقت یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں. اب دیکھیے میں اس کی مثال دوں. غالب کا شعر ہے کہ زندگی دی ہوئی اسی کی تھی، زندگی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، اس میں حق کا اضافہ. دوسرا خیر کے وہ شعر ہے کہ داغ کا شعر ہے، بات تک کرنی نہ آتی تھی تمہیں، بات تک کرنی نہ آتی تھی تمہیں، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے. کتنا آپ اچھا. اس میں یہ شعر میں ایک بات میں اور عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں داغ سے زبان سیکھنے کی ہے. اب دیکھیے اس شعر میں بات کا لفظ 2 بار استعمال ہوا، اور دونوں بار الگ معنی میں استعمال ہوا، کہ بات تک کرنی نہ آتی تھی تمہیں، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے. اس کی جو ہے وہ پروز یا نثر یہ ہوگی کہ تمہیں گفتگو کا سلیقہ بھی نہیں تھا، یہ ہمارے سامنے کا واقعہ ہے. اب ایک بات گفتگو اور دوسری بات واقعہ، اور دونوں جگہ بات کا لفظ استعمال کر کے اس کا برتنے کا طریقہ سکھایا. تیسری بات تھی جمالیات. جمالیات پہ ایک شعر دیکھیے، میں آپ کو غالب کا ہی سناؤں کہ دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے. اب حسن اظہار دیکھیے اس کا. دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے، خود بخود پہنچے ہے گل گوشے دستار کے پاس. اب یہ دیکھیں آپ، نمو پہ میں اپنا ہاتھ اوپر اٹھنے سے نہیں روک پا رہا ہوں. آپ یقین جانیں کہ اس سے زیادہ طوفان دل کے اندر اٹھتا ہے یہ شعر پڑھتے ہیں کہ میرا محبوب باغ میں انٹر ہوا، اس کو دیکھ کے کلیاں اوپر کو جا رہی ہیں، کھلنے لگی، باغ نمو کر رہا ہے. کمال ہے یہ، مطلب یہ جمالیات کو بھی انتہا پہ پہنچا دی.
بہار جو ہے بہار، اس کی سب سے بڑی علامت، سب سے بڑا سمبل ہے باغ. اس بہار کے سب سے بڑے سمبل کو مزید بہارا کرنے کے عمل میں داخل کر دیا غالب نے. ایک کمال. مطلب پرانے شاعروں میں کس کو پسند کرتے ہیں پھر آپ؟ غالب کو زیادہ ذکر ہو رہا ظاہر ہے غالب. میر مجھے بہت پسند ہے. میر کے ایک الگ، بالکل ایک الگ امیج، ایک الگ دنیا. داغ مجھے بہت پسند ہے. داغ مجھے جو ہے میرے پسندیدہ شاعروں میں. اچھا. اب دیکھیے داغ کا ایک شعر میں کہ زمیں پر پاؤں نخوت سے نہیں رکھتے پری پہ کر. زمیں پر پاؤں نخوت سے نہیں رکھتے پری پہ کر، یہ گویا اس مکان کی دوسری منزل میں رہتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ. اب وہ لکھنؤ اور دلی کا ذکر ہوا تو وہ لکھنؤ اور دلی کی بحث چلی. ایک زمانے میں وہ شعر کہا گیا لکھنؤ سے ایک کہ اظہار بوئے مشک غزالوں کے سامنے، اظہار بوئے مشک غزالوں کے سامنے، دعویٰ زباں کا لکھنؤ والوں کے سامنے. تو داغ تک یہ شعر پہنچا. داغ نے اس کا جواب دیا کہ غیروں کا اختراع و تصرف غلط ہے داغ، غیروں کا اختراع و تصرف غلط ہے داغ، اردو ہی وہ نہیں جو ہماری زبان ہے. آپ کو تو زبانانی کے دعوے کی ضرورت ہے، ہم تو جو کہتے ہیں وہی اردو زبان ہے. اردو زبان ہم سے سند لے گی قیامت تک کہ داغ نے یہ کہا، اس لیے اس لفظ کو ایسے استعمال کر سکتے ہیں. یہ جو گہرائی والی چیزیں تھیں. لیکن اس دور کی شاعری کی بات آپ کر رہے ہیں جو بہت کٹھن اردو فارسی کے ساتھ ملا کر لکھی جاتی تھی چیزیں، اور آج کل کی جو شاعری ہے اتنے آسان لفظوں میں ہے کہ بس ہمیں ڈائریکٹ سمجھ میں آنا چاہیے. تو اس شاعری میں اور اس شاعری میں آپ کتنا فرق دیکھتے ہیں؟ اصل میں مشاعروں کا جو ماحول خراب ہوا یا جو لوگوں کا ذوق خراب ہوا اس دور میں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ رہی کہ لوگوں کے ذوق کا خیال، مطلب عامیانہ ذوق تو کبھی معیار نہیں تھا نا کہ بھئی یہ سامنے جو 10 لوگ بیٹھے ہیں. والے شاعر جو پہلے والے شاعر تھے وہ جس اردو میں لکھتے تھے وہ عام آدمی کے اوپر سے اتر جائے گا نا. تو مشاعروں کو خراب کہہ سکتے ہیں آپ ہوا، وہ اصل میں کتنا فرق ہے. یہی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ عامیانہ ذوق کو معیار بنایا کہ اب مجھے شعر لکھتے ہوئے یہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ 10 لوگوں کو داد ملے گی مشاعرے میں، اور میں اگر یہ پڑھوں گا جو میرا اپنا اصل ذوق ہے تو میں فلوپ ہو جاؤں گا. تو میں اگر ان لوگوں کے اصل میں جب سب مشکل پڑیں گے تو خود بخود ذوق بلند ہوگا. اردو سیکھ کے سنو نا شاعری. نہیں، خود بخود اردو شاعری سن کے آپ کو اردو آئے گی. مگر شرط یہ ہے کہ شاعر تو جو ہے وہ اچھا، بلکہ فکر کیا، بلکہ پوری ایک تہذیب کے ایک مرکز کے بھئی شاعری کے. نہ صرف آپ اردو سیکھیے، آپ زبان کا استعمال سیکھیے، آپ اس سے جو ہے وہ ہونا چاہیے، آپ کے شعور میں جو ہے وہ وسعت پیدا ہوگی. ہر کوئی دوسرا شاعر بن گیا ہے، کیا کہیں گے. نہیں، میں بھی انہی دوسروں میں سے تیسرا ہوں. آپ کی جو بولی ہے نا وہ آدھے تو ہمارے سننے والوں کے بھی سر سے اوپر جا رہی ہے. اصل میں جو ہے اس بات کا مخالف ہوں کہ میں اگر کوئی بات کر رہا ہوں تو میں آپ کے ذوق کے حساب سے کروں. میں کیوں آپ کے، بالکل، مطلب میں نے محنت کی، پڑھائی کی یا کچھ بھی ہوا، میں اوپر آ گیا. اب یہ ایک آدمی جو نہیں سمجھ پا رہا وہ کہہ رہا بھائی آپ اوپر کیوں، کرسی پہ کیوں بیٹھے، میرے ساتھ آگے زمین میں لوٹیے جس میں پڑھوں. یہ کہ اب آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنا معیار بلند کریں کہ جو بات ہو رہی ہے اسے سمجھیے، بجائے اس کے جو صحیح بات کر رہا اس سے کہہ رہے ہیں آپ کی زمین پہ آ جاؤ. یہ تو اگر ہمارے جو نوجوان شاعر ہیں جو شاعری کا شوق رکھتے ہیں یا جن کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، تو لٹریچر کو پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہوگا، تو کیسے پڑھنا چاہیے لٹریچر کو بھی؟ بلکہ لٹریچر کیا، کسی بھی اپروچ کو پڑھنے کا طریقہ جو میں نے جو غور و فکر کیا وہ یہ کہ 3 چیزوں میں اس کو تقسیم کیا جائے گا. جتنی بھی مذہبی یا فلسفیانہ روایات ہیں، فکری روایات، وہ یا تو کوسمو سینٹرک ہوں گی، یا پھر وہ تھیو سینٹرک ہوں گی، یا پھر وہ اینتھروپو سینٹرک ہوں گی. یعنی مثال کے طور پہ، مثال دے کر آسان ہو جائے کہ بالکل کوسمو سینٹرک، بلکہ تھیو سینٹرک نمبر 1 پہ رکھیے کہ اس میں خدا کو نمبر 1 پہ رکھا جائے گا اور خدا کے ذریعے کائنات اور انسان کو سمجھا جائے گا. کوسمو سینٹرک میں کائنات کو اولی حیثیت حاصل رہے گی، خدا اور انسان کو کائنات کے ذریعے سمجھا جائے گا. اور اینتھروپو سینٹرک جو ہے اس میں انسان کو اولیت حاصل رہے گی، اس کے ذریعے خدا اور دنیا کو سمجھا جائے گا. تو یہ 3 نظریے ہیں. تو ہم جو بھی پڑھیں گے وہ کہیں نہ کہیں، ویسے وہ بایو سینٹرک وغیرہ ادھر جا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی جو ہے وہ انہی 3 میں آ جاتا ہے. تو وہ ہم جو بھی پڑھیں گے وہ ان 3 میں آ جائے گا. تو بنیادی طور پر آدمی جو ہے جب یہ واضح ہو گیا ہمارے اوپر کہ ہم جو بھی پڑھیں گے وہ ان 3 میں آئے گا، تو میرے نزدیک اب علم کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ کوئی بھی
مثال کے طور پہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ مائک کیا ہے، تو مائک، بلکہ میں اگر مائک کو دیکھوں تو مائک کو دیکھ کر یہ تینوں سوال بیک وقت میرے ذہن میں آ گئے کہ کوسموسینٹرک نظریے کے تحت یہ کیا ہے، تھیوسینٹرک نظریے کے تحت یہ مائک کیا ہے، اور اینتھروپوسینٹرک نظریے کے تحت یہ مائک کیا ہے. ان تینوں کا تسلی بخش جواب جو ہوگا وہ علم ہوگا اس مائک کا. تو کسی بھی چیز کو اسی طرح پڑھیں. تو اتنی عمر میں یہ سب کیسے سیکھ لیا؟ کہاں سیکھا، یہ تو بہت کچھ سیکھ لیا. آپ کا جو ہے وہ. اچھا، تو ہم لوگ بات کر رہے ہیں مشاعروں کی. ہاں، اب جو سیاسی اتھل پتھل آج کل جیسے چل رہی ہے، اور ویسے کچھ لوگ اس طرف جانا چاہیں گے تو سیاسی اتھل پتھل نہیں ہے، کچھ اس طرف آنا چاہیں گے تو یہ سیاسی اتھل پتھل ہے. لیکن راحت اندوری صاحب جو تھے، انہوں نے جب بھی شاعری لکھی پورے ہندوستان، انڈیا، اپنے سماج کو دیکھ کر لکھی. اب ایسا لکھنے والے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں، کیوں؟ اصل میں ان کو بھی بڑا ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور ایک بڑا الزام ان کے اوپر یہ لگایا جاتا ہے کہ وہ مشاعرے باز تھے، اور مشاعرے بازی انہوں نے کی، اچھی شاعری نہیں. میں بڑا حیران ہوں، مطلب آپ اگر مجھ سے پوچھیں حال فی الحال کے شاعر، تو میں راحت صاحب کو بہت ہائی گریڈ کرتا ہوں، بہت اچھے شاعر تھے. اب مثال کے طور پہ شعر سنیے. میں پتھروں سے لڑتا رہا اور چند لوگ، میں پربتوں سے لڑتا رہا اور چند لوگ، گیلی زمین کھود کے فرہاد ہو گئے. ہاں، عام شعر ہے. وہی تو. کس نے دستک دی ہے دل پر کون ہے، ہاں، آپ تو اندر ہیں باہر کون ہے. یا پھر ایک شعر بڑا حیران کرنے والا، آج کل ایک شعر بہت چل رہا ہے بلڈوزر کے اوپر، جن کا یہاں پر ہمارا مکان تھوڑی ہے. ہاں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کہیں زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان. کتنا آج کل ٹھیک ہو رہا ہے. ایک اس سے بھی بڑا شعر آپ سنیے جی، راز صاحب کا، کہ جن چراغوں سے تعصب کا دھواں اٹھتا ہے، جن چراغوں سے تعصب کا دھواں اٹھتا ہے، ان چراغوں کو بجھا دو تو اجالا ہوگا. ابھی آپ زبان دیکھ رہی ہیں کہ چراغ جو روشنی کرنے والی چیز ہے، اس کو بجھا کر ایک روشنی کا پہلو اس میں سے نکال لینا، یہ کوئی عام آدمی کا بات؟ کتنی زبان. وہی میں کہہ رہی ہوں، یہ شاعری. اچھا، سیاست کو دیکھ کر بھی اب کوئی شاعری نہیں لکھتا، تو کیا مطلب ڈر ہے یا کیا ہے؟ کہاں گئے وہ والے شاعر سب جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سننے کو ملے؟ کوئی سیاست سے بھی سوال کرے، شاعری کر کے ہی کرے، سیاست سے بھی سوال کرے، تو وہ کیسے ہوگا؟ کوئی نہیں ہے. اصل میں ایک اس پر میں اپنا یہ کہ سیاست سے سوال کرنا نہیں، اصل میں اس نفرت کے ماحول میں نا کہ جب چاروں طرف اندھیرا ہو، کوئی ماچس کی تیلی بھی، ایک جگنو بھی ہاتھ میں لیے کھڑا ہے، تو اس کو آپ یہ اجالے کا ریبل سمجھیے. تو اگر کوئی آدمی نفرت نہیں کر رہا ہے تو آپ اس کو محبت کرنے والا سمجھ لیجیے. مطلب اگر کوئی اپنی معشوقہ کی زلفوں پر شعر کہہ رہا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ موجودہ سیاست کا بھی رد کر رہا ہے اور موجودہ نفرتوں کا بھی رد کر رہا ہے. اچھا جی، اتنا خراب ماحول ہے. بس نفرت کی طرف نہ ہونا ہی جو ہے وہ آپ کو محبت کی طرف ہونا ہے. جیسے منور صاحب کے شعر ہوا کرتے تھے، زیادہ تر ماں پر لکھا کرتے تھے. تو شاعروں کا اپنا اپنا کیا مزاج ہوتا ہے کہ ہم ماں پر لکھیں گے، ہم معشوقہ پر لکھیں گے، ہم ایسا ہوتا ہے کچھ؟ ظاہر ہے کہ سب کا اپنا مزاج، اپنا ذوق اور اپنا ایک اپبرمنگ ہوتی ہے، اس کے اکارڈنگ ادب جو ہے وہ وجود میں آتا ہے. وہ ظاہر ہے کہ سب کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. ان کا ایک اپنا مزاج تھا، وسیم بریلوی صاحب کا ایک اپنا مزاج ہے. وہ بہت فرق ہوتا ہے وہ مزاج میں. تو علم کو سیکھنے کے لیے اور آپ نے کیا کیا کیا، اور لوگوں کو کیا کیا کرنا چاہیے؟ کچھ بھی ہونا ضروری نہیں ہے. آپ جو ہے وہ صحبت جو ہے وہ بڑا اثر ڈالتی ہے. آپ کن لوگوں میں بیٹھے ہیں، کہاں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، تو وہ بہت. آپ اسکول میں کتنی دیر ہیں، یا پھر آپ کا بچہ اسکول میں کتنی دیر ہے، 4 گھنٹے 6 گھنٹے، پھر وہ گھر پہ ہے، اس کے بعد اپنے دوستوں میں ہے. تو اگر وہ ماحول صحیح ہو جائے تو وہ ماحول تو آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک نوجوان شاعر ہیں آپ، ابھی فی الحال کی جو سیاست ہے اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ سیاست سے یا راجنیتی سے منہ نہیں موڑ سکتا کوئی بھی. کہیں کہ نہیں ہم راجنیتی سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ایسا آپ نہیں کہہ سکتے. میں اس پر اصل میں کچھ روز قبل جاوید اختر صاحب کا ایک بیان وائرل ہوا. انہوں نے اس میں یہ کہا کہ کوئی اگر یہ کہے کہ مجھے سیاست میں دلچسپی نہیں ہے تو یہ ایسا ہے کہ کوئی کہے کہ مجھے انوائرمنٹ میں جو ہے وہ دلچسپی نہیں ہے، آپ کو سانس تو اسی میں لینی ہے، نہ ہو دلچسپی. میں اس بات کی مخالفت کروں گا. اصل میں اس بات کا سیاق و سباق یہ نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سیاست میں دلچسپی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے نیتا ویتا بننے میں دلچسپی نہیں ہے، میں ایکٹیو پولیٹکس کا جو ہے وہ اس پولیٹیکل ایکٹیویزم کا قائل نہیں ہوں. بھئی ایسے تو صحت بھی تو صحت ضروریات ہے. آپ کو نہ ہو دلچسپی، آپ بیمار ہو جائیں گی کسی دن. تو اب ہر آدمی کا ڈاکٹر بن جائے؟ نہیں بنے گا نا ہر آدمی. کچھ ڈاکٹرز کو فالو کر لے گا. سیاست کے تعلق سے میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی سسٹم جو ہے وہ اپنے سیاق و سباق سے جو ہے وہ مانی لیتا ہے اپنے.
تو ہندوستان جو یہ ہمارا سب کانٹیننٹ ہے، یہاں پر پولیٹکس جو ہے وہ کرپٹ ہے. مطلب جو بھی آدمی کوشش کرے گا، مطلب میں اللہ کرے یہ بات غلط ہو، مجھے زیادہ خوشی ہوگی کہ یہ بات اگر غلط ثابت ہو، کہ پولیٹکس کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ وقت بعد جیسے ہی وہ کچھ معاملات بنتے ہیں وہ کرپٹ ہو جاتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب پورا سسٹم اس حد تک کرپٹ ہو گیا کہ صحیح لوگ بھی اس میں جا کر کرپٹ ہو جا رہے ہیں تو کیا کیا جائے. میں جو غور و فکر کر پایا ہوں یا جو میں نے چیزیں سمجھی ہیں وہ یہ ہے کہ بطور انسان جو ہے وہ ہم اپنی ذمہ داری اپنی نبھا لیں. ہمارے استاد محترم کا ایک بات کہتے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں. آپ خوبصورت نہیں ہیں، کوئی بات نہیں. آپ کے پاس پیسے ویسے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں. آپ اچھے انسان نہیں ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو آپ اپنی ذمہ داری تو ادا کر سکتے تھے نا. وہ اقبال کا شعر ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو بطور فرد جو ہے نا آپ پوری ملت کے ترجمان ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ بطور فرد کیا کر رہے ہیں. تو میں اس پہ مشورہ میرا یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر محلے میں، ہر خاندان میں، یا آپ جس بھی سسٹم ہو، یعنی آپ اگر مسلمان ہیں تو بطور مسلمان، آپ انسان ہیں تو بطور انسان، آپ جرنلسٹ ہیں تو بطور جرنلسٹ، آپ ڈاکٹر ہیں تو بطور ڈاکٹر، آپ محلے میں رہتی ہیں تو بطور کمیونٹی، ہر جگہ آپ کی سوسائٹیز ہوں، ایک خاص قسم کے این جی اوز ہوں جس میں ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. تو اس سے جو بدلاؤ آئے گا وہ اتنا بڑا بدلاؤ ہوگا کہ آپ یہ سمجھیے کہ وہ پولیٹیکل کرپشن جو ہے وہ اس کے سامنے کمزور محسوس ہوگا. آج جو مذہب میں لوگ بٹے ہوئے ہیں وہ شاید انسان بھی نہیں رہے. کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ انسان تو پری کوالیفیکیشن ہے ہر چیز کی. ہمارے استاد محترم بلکہ احمد جاوید صاحب ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، ڈی ہیومنائزیشن کی ضد میں ری ہیومنائزیشن، یعنی ہمیں تجدید انسانیت کی ضرورت ہے، دوبارہ انسان بننے کی. تو جو بھی سوسائٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں، کیا وہ جو استر ہے وہ گرتا جا رہا ہے؟ جی، استر کا تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ابھی کچھ روز قبل ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے شاہ رخ خان کی فلانی بات بہت اچھی لگتی ہے، اس نے کہا کہ پہلے امیر بن جاؤ اس کے بعد جو ہے فلاسفر بننا. اب یہ ہے کہ بتائیے کہ جس کے پاس ہمارے پاس اس نے اظہار کے لیے علامہ اقبال، غالب، نہیں آپ رومی، خسرو، ایسے تھنکرز ہمارے پاس، ان کے سامنے کسی کو شاہ رخ خان فلاسفر لگ رہا تو پھر آپ سمجھیے کیا استر کیا ہے. آپ سمجھیے ان کو جو ہے وہ پردھان منتری کی ایکٹنگ اچھی لگتی ہوگی اور جو ہے وہ سچن تندولکر کا جو ہے وہ ڈانس اچھا لگتا ہوگا. یہ استر ہے. چلیے یہ سب تو باتیں ہوں گی، کچھ اور اچھا سا سنا دیجیے. جی، غزل کے چند اشعار دیکھیں کہ اس کے رخسار کی ہر سمت ضیا ہو جیسے، اس کے رخسار کی ہر سمت، اس کے رخسار کی ہر سمت ضیا ہو جیسے، آج سورج میرے کمرے میں اگا ہو جیسے. بہت شکریہ. بہت اچھا. آج سورج میرے کمرے میں اگا ہو جیسے، عشق کا ایک ہی انجام ہوا ہے ہر بار. عشق کا ایک ہی انجام ہوا ہے ہر بار، ایک ہی شخص کئی بار ملا ہو جیسے. بہت اچھا. ایک ہی شخص کئی بار ملا ہو جیسے، دیکھ کر مجھ کو تیرا ذکر یوں کرتے ہیں سبھی، دیکھ کر مجھ کو تیرا ذکر یوں کرتے ہیں سبھی، میرے ماتھے پہ تیرا نام لکھا ہو جیسے. بہت شکریہ. میرے ماتھے پہ تیرا نام لکھا ہو جیسے، آپ ناراض ہو مجھ سے تو یہ لگتا ہے مجھے، آپ ناراض ہو مجھ سے، آپ ناراض ہو مجھ سے تو یہ لگتا ہے مجھے، میرے اندر بھی کوئی مجھ سے خفا ہو جیسے. بہت اچھا. بہت اچھا. روز اس طرح گزرتا ہوں گلی سے اس کی، گلی سے گزرتا ہوں، روز اس طرح گزرتا ہوں گلی سے اس کی، منتظر میرا وہ چوکھٹ پہ کھڑا ہو جیسے. بہت اچھا ہے. بہت اچھا. منتظر میرا وہ چوکھٹ پہ کھڑا ہو جیسے، نام ایسے میرا ہاتھوں پہ لکھا ہے اس نے، نام ایسے میرا ہاتھوں پہ لکھا ہے اس نے، اس کی قسمت میں میرا نام لکھا ہو جیسے. یہی شاعری سننا پسند کرتے ہیں لوگ. جی. عشق میں ہجر کا یوں خوف ہے لاحق مجھ کو، جی، عشق میں ہجر کا یوں خوف ہے لاحق مجھ کو، نارے دوزخ سے کوئی خوف زدہ ہو جیسے. بہت اچھا ہے. بہت اچھا. روز ملتی ہے گلے ایسے اداسی اذہان، روز ملتی مدتوں بعد کوئی یار ملا ہو جیسے. بہت اچھا ہے. بہت ہی بڑھیا ہے. اچھا، یہ اب کے جو نام لاسٹ میں ہوتا ہے شعر میں، مقطع، جی،
اور اسی طرح سے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ان سب کو آپ نے سیکھا؟ اصل میں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو وہ ظاہر ہے اس کے تمام ایلیمنٹ جو ہیں وہ بنا سیکھے خود بخود آ جاتے ہیں. اچھا، گرامر کا لگنا اس میں شاعری میں ضروری ہے؟ شاعری کی ایک اپنی گرامر ہے جسے اردو علم عروض کہتے ہیں. علم عروض وہ فن ہوتا ہے جس کے جو شعر کو شعر بناتا ہے، یعنی وہ موضوع ایسا ہو جسے گایا جا سکتا ہو. اچھا، تو وہ ہر شعر ایسا ہوگا کہ وہ گایا جا سکتا ہو. پڑھتے ہیں کچھ ایسے پڑھتے ہیں تو ہاں، لیکن وہ ہوتے سب ایسے ہیں جن کو ترنم میں پڑھا جا سکتا ہو. مطلب ان میں میوزیکلٹی ہوتی ہے، اور وہ میوزیکلٹی ماپنے کا جو علم ہے اسے علم عروض کہتے ہیں. وہی شاعری کی گرامر ہے. وزن شاعری کا وزن شاعری ہے نا، وہ دیکھا جاتا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر نہیں. نہیں وہ لیکن لوگ تو ایسے ایک لائن ادھر سے اٹھائی ادھر سے اٹھائی اور شاعر بن گئے. ایسا وہ شعر نہیں، وہ شعر نہیں ہوگا. ظاہر ہے. شعر وہ ہے کہ جس میں وزن ہو، بامانی ہو، مؤثر ہو. ہمارے استاد محترم نے یہ 3 شرطیں ذکر کی. اچھا، آج کل کے جو شاعر ہیں اس میں آپ کسے پسند کرتے ہیں؟ نوجوان شعراء اس وقت اچھی شاعری کر رہے ہیں. مطلب میں تو یہ کہوں گا کہ اردو میں بہت ایک ہی وقت میں کسی ایک ایرا میں اتنی خراب شاعری کبھی نہیں ہوئی ہوگی اور اتنی اچھی شاعری بھی کبھی نہیں ہوئی جو اس ایرا میں ہو رہی ہے. اب دیکھیے، میں بریلی کے ایک شاعر ہیں احمد عظیم صاحب. ابھی انہوں نے حال فی الحال میں غزل ان کا شعر دیکھیں کہ احمد عظیم صاحب بریلی کے ہی نوجوان شاعر. اچھا فائق میں رہتے ہیں. ان کا شعر ہے کہ ہواؤں نے کہا مشعل کی لو سے، ہواؤں نے کہا مشعل کی لو سے، دیے پر ہے ہمارا دل زیادہ. دیے پر ہے. اب اس شعر کے دیکھیے آپ 2 طریقے سے اس کے. ایک تو یہ کہ ہواؤں نے کہا مشعل کی لو سے، دیے پر ہے ہمارا دل زیادہ. پہلا تو یہ کہ ہواؤں نے مشعل سے آ کر یہ کہا کہ ہمارا دل دیے پر زیادہ ہے، لہٰذا ہم جو ہے اسے نہیں بجھائیں گے، تمہیں بجھانے آئیں. ایک یہ بالکل سامنے کہ ہم ایک اس میں ایک اور معنی ہے، وہ یہ کہ ہوا کی محبت یہ ہے. ہوا اگر آگ کی کسی بھی فارم سے محبت کرے گی تو وہ محبت یہ ہوگی کہ اسے بجھا دے گی. تو ہواؤں نے کہا مشعل کی رو سے، دیے پر ہے ہمارا دل زیادہ. اسے ہم بجھا کر آ رہے ہیں، تمہارے پاس دوسرے نمبر پہ اس لیے آئے کہ ہمیں وہ زیادہ عزیز تھا. اب ایک اور شاعر دیکھیے بریلی کے. اب آپ کہیں گی کہ علاقائی عصبیت پسندی کے سبب. ایسا نہیں ہے، یہ واقعی اچھے شاعر ہیں. اب ان کا ایک شعر ہے کہ آشو مشرا، مجھے اسیری میں لطف آنے لگا تھا یارو، مجھے اسیری میں لطف آنے لگا. قید، مجھے اسیری میں لطف آنے لگا تھا یارو، میں دھن بناتا تھا بیڑیوں کی کھنن کھنن سے. اب اس شعر کی یہی امیج بہت خوبصورت ہے کہ ایک قیدی بیٹھا ہے اور ایک امیج بنتی ہے دھن بجا کر اس سے. لیکن اس کے یہ تو بڑی پست مطلب لفظ جو ہیں صرف ان تک پنات کرنا بڑی پست بات ہے. ہر آدمی کی اپنی قید، اپنی زنجیریں اور اپنی دھنیں. اب مثال کے طور پہ اب میں اسی شعر سے پیدا ہونے والا ایک احساس بتاؤں آپ کو. ایک عاشق کو اس کی معشوقہ چھوڑ کر چلی گئی ہے، اس کی یاد آ رہی ہے. اس کا چھوڑ کے جانا، اس کی یادیں جو ہیں وہ قید ہیں. اس کی جن چیزوں سے یاد آ رہی ہے وہ زنجیریں ہیں، اور ان چیزوں سے اس کی ایبسنس کے باوجود اس کی پریزنس محسوس کر لینا جو ہے وہ دھن ہے. اب دیکھیے کہ اسی شعر سے یہ بالکل میرے اپنے معنی ہیں شعر کے. تو یہ علاماتی معنی جو ہیں اس شعر کے وہ اس شعر سے بہت بڑے ہیں. تو یہ ہر شعر جو ہے وہ اپنے ساتھ کچھ علاماتی معنی رکھتا ہے. ہر شعر تو نہیں، کچھ خاص شعر، اور وہ علاماتی معنی عام طور پر شعر سے کئی زیادہ بڑے ہوتے ہیں. جو شعر کا جو معیار ہے وہ بنا رہنا چاہیے. لیکن آپ نے یہ بات صحیح کہی تھی کہ اگر جو لوگ سننا چاہتے ہیں ویسا ہم لکھنے لگے تو پھر لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. جی بالکل. صرف اس لیے لکھا جائے کہ مجھے داد ملے گی تو چیزیں نیچے گرتی چلی جائیں گی. جیسے کہ آج کل مشاعروں میں صرف وہی محبت اور یہ سب، جیسے آپ نے ابھی کچھ شعر سنائے، وہ واقعی گہری چیز ہے. اسے کہتے ہیں کہ اردو میں لکھنا. دیکھیے اب ایک نوجوان شاعر کا شعر آپ کو سناؤں. ذہن میں ایک خوبصورت شکل میرے دفن ہے، ذہن میں ایک خوبصورت شکل میرے دفن ہے، ہر بدن میں اس کو زندہ کرنے کا دھوکہ ہے عشق. اب آپ دیکھیے، ایک بڑا سائیکالوجسٹ ہوا ہے کارل یونگ. اس نے ایک فلسفی یہ دی کہ ہوتا یہ ہے کہ ہر مرد کے اندر کچھ عورت کے ڈیزائر ہوتے ہیں اور ہر عورت کے اندر کچھ مردانہ ڈیزائر ہوتے ہیں، اور وہ ہم انہیں سپریس کرتے ہیں. تو وہ سپریس ڈیزائرز جو ہیں وہ جو آدمی کے اندر ہیں اس کو کہتے ہیں اینیما، اور جو عورت کے اندر ہے اسے کہتے ہیں اینیمس. تو وہ ایک ڈریم گرل یا ڈریم بوائے بن جاتا ہے. تو ہمارے سامنے جب کوئی آتا ہے تو ہم اپنے وہ ڈیزائر اس پہ پروجیکٹ کر دیتے ہیں. لڑکی لڑکے پہ پروجیکٹ کر دیتی ہے اور لڑکا لڑکی پہ پروجیکٹ کر دیتا ہے، اور وہ اس دھوکے کو عشق سمجھتے ہیں.
हाँ। اس سے بیونڈ ہے عشق. اب یہ دیکھ, تو کس کا شعر ہے پھر یہ تو میرا ہی شعر تھا. اور کچھ سنانا چاہیں گے؟ ایک نظم, اس کے بعد اختتام کرتے ہیں. تازہ نظم ہے. نظم کا عنوان ہے میتوں کا مسافر. اب میں ہر میت میں جا کر پھوٹ پھوٹ کے روتا ہوں. میں ہر میت اب میں ہر میت میں جا کر پھوٹ پھوٹ کے روتا ہوں, اور پھر اپنے اس رونے پر ٹھٹا مار کے ہنستا ہوں. مکاری کی حد کر دی ہے میں نے. کیا بات ہے. اب میں ہر میت میں جا کر پھوٹ پھوٹ کے روتا ہوں, اور پھر اپنے اس رونے پر ٹھٹا مار کے ہنستا ہوں. مکاری کی حد کر دی ہے میں نے بھی. خوب طریقہ مجھ کو ملا ہے اپنا دل ہلکا کرنے کا. اب میں اپنے باپ کی یادوں, اب میں اپنے باپ کی موت, عشق محبت کے دھوکے, اپنی معشوقہ کے ستم, کیا لکھ دیا آپ اور نے. ساری ذہنی تکلیفوں سے یوں چھٹکارا پاتا ہوں. اب میں ہر میت میں جا کر گھنٹوں عشق بہاتا ہوں. بہت اچھا لکھا بہت ہے, شکریہ. بہت اچھا لکھا ہے. بہت شکریہ. یہ تو واقعی سچ لکھا ہے. بہت شکریہ. منحصر سبھی زاویے پر ہے. منحصر سبھی زاویے. منحصر سبھی زاویے پر ہے, کچھ بھی کمتر ہے اور نہ بہتر ہے. اچھا ہے. روز پیتا ہے زہر کے پیالے. روز پیتا ہے. روز پیتا ہے زہر کے پیالے, ایک سکرات میرے اندر ہے. کیا بات ہے. روز پیتا ہے زہر کے پیالے, بہت اچھا ہے. ایک سکرات میرے اندر ہے. اتنی سی عمر میں اتنی ساری چیزیں سیکھ لی, اتنی اچھی شاعری آپ کرتے ہیں, اور بہت زیادہ تعریف اپنے استادوں کی ہے, جس طرح سے آپ نے سیکھا ہے ان سے, اور باقی کرنا بھی چاہیے. اصل میں میں اس میں ایک بات یہ ایڈ کروں گا کہ کوئی بھی ایسا آدمی بڑا نہیں ہو سکتا جو اپنے بڑوں کا تذکرہ بڑائی کے ساتھ نہ کرے. بالکل. یہ بڑا ہونے کی ایک بڑی علامت یہ ہے. ہاں بالکل اچھی کہ بات. اپنے بڑوں کا تذکرہ بڑائی کا. مجھے وہ لوگ بہت پسند آتے ہیں جو اپنے بڑوں کا ذکر محبت سے کرتے ہیں. کرنا بھی چاہیے. ہاں, خود کو اتنا بڑا مت مانو کہ کسی کو بڑا ہی نہ مانو. ہاں, تو بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا ہے, اور امید ہے کہ ابھی تو آپ کی شاعری کی شروعات ہے, آگے یوں ہی ترقی کرتے رہیے. بہت شکریہ.